وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل درس کا نمبر 1756، آیت نمبر 40، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 40. قال الذی عنده علم من الکتاب. اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ من قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر جب انہوں نے اس تخت کو اپنے روبرو دیکھا تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ میری آزمائش کرے، اشکرو ام اکفرو، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکرہ، اور جو شخص شکر کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، تو اس وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا. ومن کفرہ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو فإن ربی غنی کریم، میرا رب بھی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، عزت والا ہے. بہت اہم آیت ہے. گزشتہ سبق میں بھی اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اور دیکھیں اس آیت میں بہت بنیادی مضامین ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں اور مستقل ہماری زندگی کے لیے ہیں. انسان یا تو زندگی ناشکری میں بسر کرتا ہے یا شکر گزاری کا.
دیکھیں یہ ایک بات کا شکر نہیں ہوتا، آپ کھانا کھا لیں، پلاؤ کھا لیں، زردہ کھا لیں، الحمدللہ، ہم تو بعض شکر جو ہم کرتے بھی ہیں نا تو یہ تو الفاظ ہیں، یہ ایک روایت ہے جو بھی ہم کرتے ہیں۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ یہ بات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے کر رہا ہوں۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ آپ کی ترجیح دنیا میں رہنے کی آخرت ہو، نہ کہ دنیا۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو یہ شکریہ والی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو وہ ساری ناشکری ہے۔ چاہے آپ ہر بات پہ جگہ جگہ شکر 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 شکر، یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، ایسا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں شکر گزاری کی ایک روش ہے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں آپ۔ ہم نے تو دیکھیں دین کے ہر معاملے کو ایک خاص معنی لیا ہوا ہے اس کا، اور کسی بھی دینی اصطلاح کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ ان میں یہ ایک شکر گزاری کی روش بھی ہے۔ شکر گزاری کو ہم نے منہ زبانی شکر سے محدود کر دیا ہے، نہیں۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، شکر، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی ایک آیت سنائی تھی، اور وہ یہ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے سیدھا اپنی طرف آنے کا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ زندگی شکر گزاری میں گزارتا ہے یا ناشکری میں گزارتا ہے۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میں قرآن کی حدود سے باہر نہیں نکلتا، جو اللہ تعالیٰ نے یا جو بیان کیا ہے نا قرآن میں، اسی سے میں آپ کو یہ تفاصیل بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کے فضل سے۔ تو دیکھیں شکر گزاری کے ایک رویہ ہے۔ اگر آپ کی منزل اللہ ہے، آپ کا مقصود محبوب و مطلوب اللہ ہے، اور آپ اللہ کے راستے پر اللہ کی ہدایت یعنی قرآن اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ شکر گزاری کی روش ہے۔ آپ کامیاب ہیں، آپ کے لیے جنت ہے، بشارت ہے جنت کی، میں نہیں، اللہ تعالیٰ دے رہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی بشارت۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے یہ تھوڑا سا دیکھیں، ہماری ایک تو یہ ہے کہ ہماری سمجھ الٹی ہو گئی ہے، عقل الٹی ہو گئی ہے، ہم اندھے گونگے بہرے بن گئے ہیں۔ سمن بکمن عمیون، یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو منافقین تھے مدینے کے۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں نا، زیادہ تفصیل جو ہے وہ منافقوں کی بیان ہوئی ہے، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ ہم آج کا اگر دیکھیں، آج کا مسلمان زبانی کلمہ گو ہے، یہ ایک روایت ہے، یہ ماں باپ سے اسے ماں باپ سے ملا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں آپ اذان لازمی سمجھتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، اور پھر اس کی جو ختنے ہیں اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، آپ کو بڑا سنت تو بہت ہی زیادہ یعنی ہم بھول بھلائیوں میں کھو گئے ہیں، اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں۔ ہماری منزل اللہ کی بجائے اب دنیا بن گئی ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کا طلبگار ہے، دنیا دار ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، اور ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ تو بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شکر گزاری کا ایک رویہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں پھر میں آگے بڑھوں گا، اگر آپ کی منزل دنیا میں آ کے آپ اپنی منزل اللہ کو نہیں بناتے، آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو مقصود بنا لیتے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے اپنی قوتیں صرف کرنا آپ لازمی سمجھتے ہیں،
اور اگر آپ دنیا کے فائدے کو اصل فائدہ سمجھتے ہیں، اس کے نقصان کو اصل نقصان سمجھتے ہیں، تو آپ بھٹک گئے ہیں، آپ بہک گئے ہیں، آپ ناشکرے ہیں، آپ ناشکرے انسان ہیں، آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پڑھتے رہیں نمازیں۔ یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہی ہے، آپ اس کو جس اندازے میں بھی لیتے ہیں میری بات کو۔ تو دیکھیں، اصل تو دین کی بنیاد تو نیت سے ہے، نیت بامراد۔ جو نیت ہوگی اس کے مطابق آپ کے اعمال کی جو بھی نیت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے جہنم میں 3 نیک کام کرنے والے لوگ ڈالے جائیں گے اور دوزخ ان سے بھڑکائی جائے گی، اور وہ سارے کام نیک تھے۔ وہ ایک تو مسلمان تھے، مسلمان ہوں گے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں، میں مطلب قرآن و حدیث سے ہٹ کے آپ کو نہیں کوئی بات کروں گا۔ سب سے پہلے دوزخ ان لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی جو کرتے تو نیک جنہوں نے کیے تو نیک اعمال، بہترین اعمال کیے، لیکن نیت خراب تھی، نیت دنیا تھی، ریاکاری تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ اس میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، مبلغ، داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور ایک سخی۔ یہ 3 لوگ جو ہیں، وہ پوری حدیث ہے، میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، لیکن ابھی میں نے آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتا دیا ہے۔ دیکھیں، اصل چیز جو ہے نیت ہے۔ یہ میں آپ کو مختصر بات کہہ رہا ہوں۔ انسان انما الاعمال بالنیات، یہ دین کا ہمارے بنیادی اصول ہے۔ ہماری تو دین کی کوئی نیت نہیں ہے، اللہ تو ہماری نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، قرآن سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے بطور ہدایت یا مشعل راہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، اور وہ ان کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو دیکھیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں۔ اس سارے کا آپ کے ذہن میں سب ظاہر ہے۔ ظاہر آپ کے لیے خوشی کا بھی باعث ہوتا ہے اور خفگان کا بھی باعث ہوتا ہے، اور ظاہری کی ہمیں پریشانی ہے، آخرت کی، قبر کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو عوام سے مخاطب ہوں۔ تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اب اس میں ایک وہ ہے، دنیا کی زندگی لیبلونی۔ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کی یہ کلام جو ہے یہ بڑا گہرا ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ آزما رہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایکم احسن عملا، او کما قال۔ میں نے یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے، اور میں تمہیں اس میں آزما رہا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، حسن عمل، اچھا عمل۔ اب جب آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی تو آپ کے اعمال تو بس بیکار ہو گئے، چاہے وہ ظاہر میں جتنے بھی اچھے ہوں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم لوگ بعض ظاہری اعمال کو حیثیت دیتے ہیں، اور ایک سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ حقوق العباد کا خیال کرو۔ اللہ تو اپنی حق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا مال نہ کھاؤ، اور یتیموں کو، بیواؤں کی مدد کرو، بس تم کامیاب ہو۔ یہ گمراہ کن رویہ ہے، بالکل گمراہ کن ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو جو انگریز ہیں یا یورپ ہے وہ بہت اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانت نہیں ہے ہماری طرح، اور چوری نہیں ہے، اور سچ بولتے ہیں اپنے وطن میں جو بھی ہے، تو پھر تو وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے حقوق کا ان کو کوئی خیال نہیں، بندوں کے حقوق وہ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں،
ہم بہت زیادہ خراب حالت میں ان سے، ان اعمال میں۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اول تو دیکھا جائے گا کہ آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت دنیا بن گئی تو بس آپ کا حال خراب ہے۔ اور ہماری یعنی آج 25 نومبر 2021 ہماری نیت تو خراب ہے دنیا میں رہنے کی، دنیا نیت ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنی نظر پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، اسی کا طلبگار ہے۔ اللہ، تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنی نیت دنیا میں رہنے کی ٹھیک کر لیں۔ ہماری نیت خراب ہو چکی ہے، ہم بدنیت ہو چکے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ ہماری زندگی اللہ کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری میں گزر رہی ہے۔ ہمارا ہر عمل ضائع ہے، حبطت اعمالہم، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، تو شیطان میں اس پر مسلط کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ آج ہمارا ساتھی شیطان ہے، رحمان نہیں ہے، بسبب اللہ سے منہ موڑنے کے۔ اللہ کی یاد ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ اور نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین وانہم لیصدونہم، یہ شیطان اب اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہے گا، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، اور کیا کریں؟ ہماری تو دیکھیں سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے۔ اصل مسئلہ تو دیکھیں مقصد حیات کا ہے کہ آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، کس لیے گزار رہے ہیں، فارورڈ۔ تو ہمارے سامنے تو منزل واضح ہے، آج کے مسلمان کے سامنے اس کی منزل واضح ہے، اور وہ دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا، دیکھیں ہماری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بہت کی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، 4 کیٹیگریز کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں۔ دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ فِي الْأَرْضِ، الی آخری مضمون ہے۔ تو اس میں پہلی جو کیٹیگری ہے کہ وہ صرف دنیا کا طالب ہے، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ من یقول من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو دینا ہے یہیں دے دے اللہ، بس یہ تو بس بڑے مزے کی چیز ہے دنیا، دولت دے دے، بچے دے دے، گاڑی دے دے، خوبصورت بیوی دے دے، خوبصورت شوہر دے دے، بس جو دینا ہے یہاں دے دے، اچھا گھر دے دے، فارم ہاؤس دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، تو عہدے دے دے۔ آپ دیکھ لیں یہ اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سب لوگ، ساری دوڑ اسلام آباد کی ہے، دنیا کی دوڑ ہے، بس بات ختم ہے۔ جو بعض علماء ہے ان کے بغل میں کتاب اور سنت حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن حدیث ہے، اور ایک دوسرے کو مشرک اس کتاب کی بدولت، اس میں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ تم مشرک ہو، یہ لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، کیا فروعی باتوں پہ۔ بس خیر اس بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی نیت کا جائزہ لیں، آپ کی نیت کیا ہے۔
دیکھیں ہماری نیت تو واضح ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی نیت صرف دنیا آپ کے لیے اہم ہے، یہ ترجیح ہے ہماری دنیا، تو میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں شکر گزاری کا رویہ اس وقت شروع ہوگا، یہ بات میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ اگر شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت آغاز ہوگا شکر کا کہ جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں، دنیا کو ترجیح نہ دیں آخرت پر، آخرت کو بلکہ ترجیح دیں، آخرت سے محبت کریں، اس کے لیے زندگی کو، آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزاریں. دیکھیں بچہ سارے سال محنت کرتا رہتا ہے کہ ایگزام ہوگا اور میں اس کے لیے محنت کرتا رہتا ہے. سالانہ امتحان پر نظریں ہوتی ہیں، 3-4 سپلیمنٹری ہوتے ہیں، فرسٹ ٹرم، سیکنڈ، تھرڈ، لیکن نظر اس کی فائنل پہ ہوتی ہے اور وہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، نمبر جو رپورٹ آتی ہے نا. تو بہرحال دیکھیں ایک تو ابتلا ہے اس آیت نمبر 40 میں، لیبلونی، فضل تو ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ اللہ کا فضل نہیں ہے. آپ جب دنیا میں آ گئے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ، آپ یقین کریں آپ پر بہت بڑا فضل ہے. پھر فضل کی ایک قطار ہے، پھر ہدایت. دیکھیں دنیا کے فضل کی میں بات نہیں کر رہا، جو بھی آپ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، صبح شام کھانا پینا یہ لگا ہوا ہے آپ کا، لیکن میں جو حقیقی فضل ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ. پھر اللہ کے رسول لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ اللہ کا احسان ہے، کتاب اور رسول. پھر یہ زندگی کی مہلت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، شاید آپ کے نیک اعمال ہو جائیں، شاید آپ کو توبہ کا وقت مل جائے، اور اگر آپ نیک ہیں تو بھی آپ مزید اعمال کریں، یہ تو کمائی کی جگہ ہے. اور اگر آپ گمراہ ہیں تو آپ پھر بھی تمنا نہ کریں، پھر بھی توبہ کا وقت ہے زندگی کے خاتمے تک. بہرحال اب یہاں جو دوسرا اس کا حصہ ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ بھی بڑا سوچنے والی بات ہے کہ جو شکر کرے گا اس کا فائدہ تو اسی ہوگا. اور قرآن میں یہ اور جگہ بھی ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کا رویہ اختیار کرتے ہو تو اس کا فائدہ تو تمہیں ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کا اختیار کرتے ہو رویہ تو اس کے اثرات بھی تم پر پڑیں گے. تو نیکی کو ہم اللہ پر احسان سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی کو ہم اول تو کرتے نہیں ہیں. بہرحال یہ تو بہت عجیب سی بات ہے کہ ہم اللہ پہ احسان، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ کا احسان ہے یہ ساری باتیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، وہ حمید و مجید ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یقین کر لیں اس بات پہ. سارا نیک عمل، جو بھی جد و جہد اور محنت اور اللہ کی راہ میں جو آپ مال و جان کھپا رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اس دنیا میں آغاز ہو جائے گا. ان احسنتم، اچھا وہ کہتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو تم میں نیکوکار ہیں وہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. بل اجر الآخرت خیر، آخرت کا اجر تو بہت ہی اچھا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں اور اپنے اوپر رحم کریں. میں آپ سے یہی درخواست گزار ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے آپ کو
دنیا میں نہ الجھائیں، دنیا کو استعمال کریں آخرت کے لیے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، پھر اگر آپ ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے، دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، شکر من شکر ومن کفر، ان دونوں کیٹیگریز میں ایک میں ہم ضرور ہیں، اور میں تو آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے ناشکرے بندے ہیں، ہم ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ سب ناشکری میں شمار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے منزل بھٹک گئے ہیں، راستہ بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے، اور ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ دنیا کے لیے آج کا مسلمان جو ہے وہ ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور ظاہر کے لیے ہی وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ تو یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں قال ھذا، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ترجمہ کر کے گفتگو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ قال ھذا من فضل ربی، اب یہ سب ہمارے لیے ہے، اس کو ایسے پڑھیں یا سنیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے ہے۔ آپ پہ اللہ کا کوئی فضل ہے؟ بتائیں اب ہے تو اب آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیبلونی، یہ ایک آزمائش ہے، آپ جو بھی ہیں اللہ کا فضل ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آپ جو بھی ہیں، جو حالات بھی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں مخالف حالات جو ہیں یہ نعمت ہوتے ہیں، یہ زحمت نہیں ہوتے۔ مخالفانہ ماحول، مخالفانہ حالات یہ نعمت ہوتے ہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو لیبلونی اشکر ام اکفر، اب فضل جو ہے یہ آزمائش ہے کہ میں شکر کی روش اختیار کرتا ہوں یا ناشکری کی۔ پھر من شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے بھی شکر کی روش اختیار کر لی، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ روش ہوتی ہے، ایک دو راستے ہوتے ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے، ایک ناشکری کا راستہ ہے۔ ہم لوگ آج کا مسلمان سب کے سب ناشکری کے راستے پر ہیں، اللہ سے منہ پھیر کے، قرآن سے منہ پھیر کے، اسلام سے منہ پھیر کے، رسول سے منہ پھیر کے دنیا کے راستے پر ہیں۔ دنیا ہماری منزل ہے اور ہم نے ہر چیز سے منہ پھیرا ہوا ہے، ہر چیز سے۔ بہرحال تو ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے تو میرے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ بے پرواہ ہے، غنی، بے نیاز، کریم، عزت والا ہے، وہ تمہاری اسے ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک آیت اور میں آپ کو آخر میں پڑھ دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم